ایان کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ سر میں بہت زیادہ ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ درد کی شدت ایسی تھی کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایان بے ہوشی میں بھی امی امی پکار رہا تھا۔ اس کے کانوں میں عورتوں کی رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ 10 سالہ ایان کہاں جانتا تھا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ ایان ایک غریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ والد کھیتوں میں ہل چلاتا تھا۔ گھر میں بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ کافی پرانا گھر تھا جس میں وہ رہ رہے تھے۔ ایک رات تیز آندھی اور طوفان بارش کی وجہ سے ایان بہت گھبرا رہا تھا۔ رات کو جب بادل زور سے گرجے تو وہ کانپ کر رہ گیا۔ اٹھ کر فوراً سے اپنی والدہ کی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ کہنے لگا، اماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگیں، تم پریشان نہ ہو، میں نے آیت الکرسی پڑھ کر تم پر پھونک دی ہے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا میرے بچے۔ گھر کی چھت بہت زیادہ بسیدہ ہو چکی تھی۔ کچی مٹی کا گھر تھا، اس لیے نہ جانے رات کے کس پہر چھت گر کر ان کے سروں پر آن گری۔ چیخنے چلانے کی آواز کے ساتھ ہی ایان کو لگا کہ بس اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ ہوش کی دنیا سے غافل ہوا تھا۔ ابھی بھی بے ہوشی میں تھا کہ اسے عورتوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی، ہائے ہائے، اتنی کم عمری میں اتنا بڑا روگ لگ گیا، اب کون اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ اچانک سے اس کی پھپھو کی آواز آنے لگی، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، میں اسے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ 4 دن بعد جب ایان کو ہوش آئی تو والدین منو مٹی تلے جا چکے تھے۔ معصوم ایان کو والدین کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ آنکھ کھلی تو سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ پھپھو اسے جاگتا دیکھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر جیسے اسے پلانے لگیں تو نہ جانے کہاں سے اس کا پھپھا آ گیا۔ دودھ کا گلاس جب ایان کے لبوں پر لگا ہوا دیکھا تو اپنی بیوی پر چلانے لگا۔ کہنے لگا، تو جانتی ہے نا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں اور تو اس حرام خور کو دودھ پلا رہی ہے۔ میرے گھر پر کون سی بھینسیں گائیں بندی پڑی ہیں جو مفت کا دودھ آتا ہو؟ جانتی ہے دودھ 1 کلو کتنے کا آتا ہے؟ اپنے پھپھا کا لہجہ سن کر ایان کانپ کر رہ گیا تھا۔ پھپھو کہنے لگی، ذرا تو خیال کر، چھوٹے سے بچے نے اتنی سی عمر میں کتنا بڑا غم سہا ہے۔ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، میری بہن جیسی بھابھی ہمیشہ کے لیے چلی گئی، تجھے ایک دودھ کے گلاس کی فکر ہے؟ اس کا پھپھا بڑا ہی بے رحم انسان تھا۔ کہنے لگا، اچھا ہوتا یہ بھی ساتھ ہی مر جاتا، کمبخت یہ زندہ رہ گیا ہے ہمارے سینے میں مونگ ڈالنے کے لیے۔ یہ سننا تھا کہ پھپھو نے ایان کو سینے سے لگایا تھا۔ ٹپ ٹپ ایان کے آنسو بہنے لگے۔ اپنے اماں ابا یاد آنے لگے جن کا وہ آنکھ کا تارا تھا۔ 15 دن بعد ایان کا سر کا زخم کافی بہتر ہو گیا تھا، لیکن جو گھاؤ دل پر لگ چکا تھا اس کی بھرپائی شاید ممکن ہی نہ تھی۔ پھپھو اسے اپنے گھر لے گئی تھیں اور بھائی کا گھر مرمت کروا کر کرائے پر چڑھا دیا۔ ایان کی پھپھو نے سوچا تو یہی تھا کہ اس کرائے کے پیسوں سے ایان کی فیس بھرے گی، اسے اعلیٰ تعلیم دلوائے گی، لیکن اس کے ظالم شوہر نے گھر کا کرایہ اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، یہ ہمارے گھر کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، میں تو ایسی مفت خوری برداشت نہیں کروں گا، اس لیے یہ پیسے اپنے پاس رکھوں گا۔ ایان کی پھپھو کہنے لگیں کہ میں اسے اسکول میں داخل کروانا چاہتی ہوں تاکہ یہ اچھی تعلیم حاصل کرے۔ میرا بھائی بھی اسے اسکول بھیجتا تھا، اس کا بھی یہی خواب تھا۔ لیکن پھپھا کہنے لگا کہ میرے پاس فضول کے پیسے نہیں ہیں، اسے افسر بنانے کے لیے خرچ کروں۔ ارے ہم خانہ بدوش ہیں اور یہی کام ہماری نسلوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ بھی یہی کام کرے گا۔ اسے بول کل سے میرے ساتھ بکریاں چرانے چلے، ورنہ میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا، میں نہیں پال سکتا پرائی اولاد کو۔ یہ سب سن کر پھپھو کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ کہنے لگی، شاید اسی لیے اللہ نے تجھے بے اولاد رکھا ہے کہ تیرے دل میں بچوں کے لیے رحم نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ پھپھا کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئیں۔ اس نے چوٹیاں پکڑ کر کھینچی تھی۔ کہنے لگا، بد زبان عورت، تیری زبان چھری سے کاٹ دوں گا۔ یہ دیکھ کر ایان فوراً سے پھپھا کے پاس آیا اور اپنے پھپھا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، خدا کے لیے میری پھپھو کو مت مارو، پہلے ہی میرے ماں باپ مر چکے ہیں، بس یہ پھپھو ہی تو رہ گئی ہیں۔ ایان کے والد کی بس ایک ہی بہن تھی اور والدہ کا بھی کوئی نہ تھا۔ اگر پھپھو کو بھی کچھ ہو جاتا تو ایان تو بالکل بے سہارا ہو جاتا۔ اس کی پھپھو بھی اس پر جان نچھاور کرتی تھیں۔ جب سے ایان اس کے گھر رہنے لگا تھا، اس کے شوہر کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ گھر میں راشن بھی نہ ڈالے۔ اگلے روز ہی اس کی پھپھو نے ایان کو بکریاں تھمائیں اور کہا کہ انہیں چارہ کھلا کر واپس لے آنا
اور دیکھو میرے بچے، زیادہ دور تک نہ جانا، بس قریب کے کھیتوں میں ہی انہیں چروانا اور واپس لوٹ آنا۔ ایان ابھی 11 سال کا بھی نہ ہوا تھا اور اسے بکریوں سے خوف بھی آتا تھا کہ کہیں کوئی سینگ ہی نہ مار ڈالے۔ اس کے والد تو جدی پشتی کسان تھے، لیکن پھپھا بکریاں چراتا تھا۔ پہلے پہلے تو اگر کوئی بکری بھاگ جاتی تو بیچارہ ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ان کی رسیاں پکڑ کر لے کر آتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بکریاں ایان کی عادی ہونے لگی تھیں، اس سے مانوس ہو چکی تھیں۔ پھر وہ ان بکریوں سے دل لگانے لگا، انہیں چارہ چرواتا، ان سے پیار کرتا، ان سے باتیں کرتا۔ وہ بکریاں گویا اس کی دوست بن گئی تھیں، کیونکہ وہ ان کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ جانور تو پیار کے ہی تو بھوکے ہوتے ہیں، جہاں سے ملے اپنی محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ایان انہیں اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتا، پانی پلاتا۔ ایک بار ایک بکری بیمار ہو گئی۔ اپنی بیماری کی وجہ سے وہ ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی اور ایان کو چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اس بکری کے پاس جاتا، اس کے منہ میں چارہ ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ٹھیک سے کھا پی نہیں رہی تھی۔ ایان اپنی بکری کی بگڑتی حالت دیکھ کر رونے لگا، جائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگا کہ اس کی بکری جلدی ٹھیک ہو جائے۔ یہ دیکھ کر پھپھو بھی حیران تھی کہ ایک بکری کے لیے وہ کتنا دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، جائے نماز بچھائے اس کی خاطر رو رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ کچھ دن بعد وہ بکری بالکل ٹھیک ہو گئی، تب جا کے ایان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، ورنہ تو 2 دن تو 2-3 نوالے لے کر ہی اٹھ جاتا تھا۔ اس کے باوجود جب بھی پھپھا گھر آتا تو موقع ڈھونڈتا رہتا تھا کہ کسی نہ کسی بات پر وہ ایان سے لڑے اور اس بیچارے کو مارتا رہے۔ پھپھا کے آنے کے بعد تو پھپھی بھی جیسے غیر ہو جایا کرتی تھیں، کیونکہ پھپھو کو ایان کی فکر تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا گھر بھی بسانا تھا۔ اگر خدا نخواستہ پھپھا اسے طلاق دے دیتے تو وہ کہاں رہتی؟ اس کا تو اب میکے میں بھی کوئی نہیں بچا تھا۔ یہی سوچ کر وہ اپنے شوہر کے آنے کے بعد زیادہ تر اپنے شوہر کی ہی خدمت کیا کرتی تھی، جبکہ کوشش یہی کرتی کہ شوہر کے آنے سے پہلے ہی ایان کو سلا دیا کرے۔ اس روز پھپھا گھر جلدی واپس آ چکا تھا۔ جیسے ہی گھر کی گلی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایان گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر تو اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہیں جوتا اتارا اور ایان کو مارنے لگا، کہنے لگا، ہڈ حرام کہیں کے، تجھے میں نے کہا تھا کہ میری بکریوں کا دھیان رکھنا، انہیں اچھا کھلانا پلانا، اور تو یہاں بدماشی کرتا پھر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر تو ایان کافی ڈر چکا تھا۔ اس کے پھوپھا نے اسے وہیں اس کے دوستوں کے سامنے مارا اور پھر پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر کی جانب لے جانے لگا۔ ایان کے پیروں کی جوتی وہیں اتر چکی تھی۔ وہ ٹھوکریں کھاتا ہوا، پیر گھسیٹتا ہوا اپنے پھوپھا کے ساتھ گھر پہنچا تھا۔ جب تک گھر پہنچا اس کے پیروں کی انگلیاں زخمی ہو چکی تھیں، ناخنوں سے خون آنے لگا تھا۔ پھپھو نے جب یہ حشر دیکھا تو فوراً گھبرا کر باہر نکلی، کہنے لگی کہ اب کیا کر دیا اس نے، کیوں مار رہے ہو اسے؟ پھپھا اسے گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ بکریاں چرایا کرے، پھر یہ باہر کیا آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے۔ پھپھو نے فوراً ایان کو سینے سے لگا لیا، پھر روتے ہوئے ایان کو چپ کرواتے ہوئے کہنے لگی، یہ آج صبح صبح جلدی ہی بکریاں لے گیا تھا اور وقت سے پہلے ہی چرا کر گھر واپس لوٹ آیا۔ اگر بچے نے تھوڑی دیر کھیل لیا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ بیوی کی چلتی زبان دیکھ کر پھپھا ایان کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے لڑائی کرنے لگا، پھر اپنی بکریوں پر جا کر ایک نظر ڈالی تو ایان کو پکڑ پکڑ کر دکھانے لگا کہ دیکھ بکریاں کس قدر کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم بکریوں کو چرانے کی بجائے یوں ہی واپس لے آتے ہو اور اپنے ان آوارہ دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتا ہے۔ یہ سن کر تو ایان پریشان ہوا تھا۔ ایک بکری کی صحت پہلے سے اچھی ہو چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں پھپھا اس پر یہ الزام لگا رہے تھے۔ اس رات جب کھانا کھانے کے لیے سب بیٹھے تو پھپھا نے ایان کے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا دی، کہنے لگا کہ تو میری بکریوں کو بھوکا رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی سمجھ نہیں پاؤں گا۔ آج کے بعد تیرا رات کا کھانا بند، تو دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر تو ایان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ پھپھو بھی اس وقت کچھ بول نہ سکیں اور ایان خالی پیٹ ہی اس رات سو گیا۔ پھپھو نے تو سوچا تھا کہ جو کھانا بچے گا وہ شوہر کے سونے کے بعد وہ جا کر ایان کو دے آئے گی، مگر پھپھا نے جان بوجھ کر باقی بچا ہوا کھانا ضائع کر دیا تاکہ ایان کھا نہ سکے۔ دن بدن اس کے پھپھا کا رویہ اس کے ساتھ برا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اکثر اپنی بکریوں کو باہر لے کر جاتا تو ان کو روتے ہوئے دل کی باتیں بتانے لگتا اور وہ بکریاں اس کے ساتھ کسی وفادار دوست کی طرح بیٹھیں اس کی ہر باتیں سنتی رہتیں۔ چند روز بعد ایک وبا پھیلنے لگی۔
جو کہ مویشیوں کو ہلاک کر رہی تھی۔ یہ خبر سنی تو ایان بھی کافی پریشان ہو چکا تھا۔ پھوپھا سے کہنے لگا کہ جس میدان میں بکریاں چرانے جاتا ہوں وہاں پر اور بھی بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں، کہیں ان بکریوں کے ساتھ مل کر ان بکریوں کو بیماری نہ لگ جائے۔ اتنا سننا تھا کہ پھوپھا کہنے لگا یہ وبا بیماری کچھ نہیں ہوتی، یہ تو سارے ڈرامے ہیں۔ سیدھا سیدھا بتانا کہ تو کام چور ہو گیا ہے، تجھ سے مزید یہ بکریاں نہیں چرائی جاتی، بس گلیوں میں آوارہ پھرنا چاہتا ہے، اسی لیے یہ بہانے بنا رہا ہے۔ ایان تو وہیں خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ جس طرح الٹ دماغ اس کا پھوپھا تھا، اس کو کچھ بھی بولنا فضول تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا، مگر چند ہی روز بعد 2 بکریاں بیمار پڑنے لگیں۔ ہر وقت بیٹھی رہتی، نہ چارہ کھاتی اور نہ ہی پانی پیتی۔ دھیرے دھیرے ان کے جسموں پر دانے سے بننے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر ایان بہت پریشان ہوا۔ اس نے اس کا ذکر اپنی پھوپھا سے کیا، مگر پھوپھا تو اس کا ذمہ دار بھی اسی کو ہی ٹھہرانے لگا۔ کہنے لگا کہ تو میری بکریوں کا صحیح خیال نہیں رکھ رہا، تجھے کہا تھا کہ میری بکریوں کو تازہ چارہ اور تازہ ہی پانی پلانا، تو نے ان کو گندا پانی پلایا ہے، تو ہی ان کو یہ بیماری لگ گئی ہے۔ اتنا کہہ کر ایک مرتبہ پھر ایان کو وہ باتیں سنانے لگا اور مارنے لگا۔ بات تو یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ دھکے دے کر ایان کو گھر سے نکالنے لگا۔ کہنے لگا کہ میں تجھ جیسے ہڈ حرام کو مزید یہاں نہیں رکھ سکتا، تو ایسا منحوس ہے کہ تیری وجہ سے میرے گھر میں نقصان ہی ہو رہا ہے۔ اگر یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھا، مگر اگلے ہی روز وہ دونوں بکریاں جو بیمار تھیں وہ مر گئیں۔ اب تو پھوپھا مزید غصے میں آ چکا تھا۔ ایان بیچارہ ساری رات روتا رہا۔ اسی وقت سویا تھا کہ تبھی پھوپھا نے ڈنڈا اٹھایا اور بیچارے ایان کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ سوتے ہوئے بکھلا کر اٹھ بیٹھا اور اماں ابا کو آوازیں دینے لگا۔ پھوپھو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھیں، وہ آگے آئیں اور اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر شوہر کو روکنے لگیں، مگر شوہر تو ایان کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی مارنے لگا تھا۔ پھر دونوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کی گالم گلوچ سن کر تو آس پڑوس والے بھی اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ جب پڑوس والوں نے یہ دیکھا تو وہ ایان کی پھوپھا کو سمجھانے لگے۔ آخر لوگوں کے سامنے عزت رکھنے کے لیے اس نے ایان اور اس کی پھوپھو کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، مگر صاف صاف الفاظ میں کہنے لگا تھا کہ میں اب ایان کو مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، یا تو یہ میرے ہاتھوں مر جائے گا یا پھر یہ میرا ظلم برداشت کرتا رہے گا، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ میں اسے اس گھر میں سکون کی زندگی گزارنے دوں۔ یہ سن کر ایان کی پھوپھو کی تو سانس رکنے لگی تھی، جانتی تھی کہ جو بھی ہو جائے اس کا شوہر کبھی بھی ایان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرے گا۔ بیچارہ ایان روتا ہوا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ پہلے ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے اور اب پھوپھا اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہے تھے۔ یہ تو اب ان کا روز کا ہی معمول بن چکا تھا، کوئی غلطی ہوتی یا نہ ہوتی وہ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایان کو مارنے لگتے اور کہتے کہ تو یا تو مر جا یا پھر یہاں سے دفع ہو جا، ورنہ میرے ہاتھوں تیرا قتل ہو جائے گا، میں تیرا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھوپھا تو ویسے ہی اپنے مویشی مرنے کی وجہ سے مزید نقصان اٹھا رہا تھا۔ اس نے بیچارے ایان کا کھانا پینا بند کر دیا اور جہاں پر بکریاں باندھا کرتا تھا وہیں ایان کو باندھ دیا۔ کہنے لگا کہ آج سے تو بھی وہی گھاس پھوس کھائے گا جو میری بکریاں کھایا کرتی تھیں، تو اس قابل نہیں کہ تجھے انسانوں کی طرح رکھا جائے۔ پھوپھا کی جو حرکتیں تھیں ایسا لگتا تھا جیسے وہ تو بالکل ہی دماغ سے سٹیا گیا ہو، اچھے برے کی تو تمیز ہی بھول چکا تھا۔ بھوک اور خوف کی وجہ سے ایان بیمار رہنے لگا۔ اس روز اسے تیز بخار تھا۔ سارا دن وہ لیٹا رہا، گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے بھی موجود نہیں تھا جو وہ اسے دیتی۔ کتنی ہی دیر تو سوچتی رہی، پھر کہنے لگی ایان بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تو سوچا تھا کہ اپنے بھائی کی نشانی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی اور سینے سے لگا کر پالوں گی۔ میری بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے میرا شوہر تجھے اپنی اولاد بنائے گا، مگر مجھے کہاں خبر تھی کہ یہاں آ کر تیری زندگی اس قدر اجیرن ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، بھاگ جا، ورنہ جس قدر تیری حالت خراب ہو چکی ہے، مزید اگر تو نے یہ ظلم برداشت کیا تو تیرا سانس ہی نہ نکل جائے۔ یہ سن کر ایان بڑا پریشان ہو چکا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر کہاں جائے گا۔ اس کا تو اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کی تو ایک پھوپھو ہی تھی جو اس کا کل سہارا تھی۔ کاش اس کے پھوپھا کا دل نرم پڑ جاتا تو وہ ان کے ساتھ ہی رہ سکتا، مگر اب مزید اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے پھوپھا کا ظلم برداشت کر سکتا۔ اس نے اسی میں ہی اپنی بہتری جانی اور آخری مرتبہ اپنی پھوپھو سے ملا۔ پھوپھو تو اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
ایک چھوٹی سی پوٹلی بنا کر دی جس میں اس کے کپڑے اور کچھ ضروری سامان تھا، اور پھر پھوپھا کے آنے سے پہلے وہ گھر سے نکل گیا۔ بار بار پلٹ کر اپنی اس پھوپھو کے گھر کو دیکھ رہا تھا، مگر خیر اب کیا ہو سکتا تھا، شاید یہی اس کی قسمت تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد پھوپھا گھر آ چکا تھا، اور ایان کی پھوپھو کو یہی ڈر تھا کہ کہیں راستے میں اس نے ایان کو نہ دیکھ لیا ہو، ورنہ تو اس بیچارے کی آج اس دنیا میں آخری رات ہوتی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے پھوپھا کھڑا تھا۔ پھوپھو نے اپنے شوہر کو اندر آنے دیا اور ٹھنڈا پانی اور کھانا پیش کیا، مگر اس کی نظریں تو پورے گھر میں دوڑ رہی تھیں۔ کہنے لگا، ایان کدھر ہے؟ اس ہڈ حرام کو ادھر میری طرف بھیج، آج میں ذرا اس کی کلاس لوں۔ آخر آج اس نے سارا دن کیا کیا ہے؟ بکریاں بھی مجھے تھوڑی کمزور لگ رہی ہیں، ان کو چرانے کے لیے لے کر گیا ہے کہ نہیں؟ یہ سن کر پھوپھو فوراً گھبرائی تھیں۔ اگلے ہی پل ہمت کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ تو صبح سے گھر ہی واپس نہیں لوٹا، بکریاں بھی چرانے کے لیے نہیں گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ یہ سن کر تو پھوپھا نے کھانے کی ٹرے وہیں زمین پر ماری تھی۔ کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ کہاں چلا گیا ہے وہ؟ ابھی تک واپس گھر نہیں آیا؟ پھوپھو فوراً بکھلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، صبح مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ میں بکریوں کے لیے تازہ گھاس لے کر آتا ہوں، مگر اس کے بعد سے واپس نہیں آیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ کے ساتھ ہو۔ یہ سن کر تو پھوپھا پہلے تو کافی پریشان سا ہوا، اسے گالیاں دینے لگا، پھر گھر سے باہر بھی دیکھنے کے لیے گیا، آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھا، مگر کوئی بھی ایان کو نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی گھر لوٹا اور اپنی بیوی کا مطمئن چہرہ دیکھا تو اسے کچھ گڑبڑ سی لگی۔ اگلے ہی پل اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے چٹیا سے پکڑ کر کہنے لگا، سچ سچ بتا، کدھر ہے وہ؟ اگر وہ سچ مچ صبح کا غائب ہوتا تو اس طرح آرام سے نہ بیٹھی ہوتی۔ اب تک تو نے پورا گاؤں کنگھال لیا ہوتا، در در کی خاک چھان رہی ہوتی، اور اپنے بھتیجے کے نام پر رو رو کر ہلکان ہو رہی ہوتی۔ یہ سن کر پھوپھو نے اگلے ہی پل اپنے شوہر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہنے لگی، میں تو خود ہی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد یہاں سے چلا جائے، کم از کم اس ذلت کی زندگی سے تو اس کا چھٹکارا ہو۔ تم نے جس قدر اس پر ظلم کیے تھے، اس نے یہ گھر بار چھوڑ کر ہی جانا تھا، اور اب وہ جا چکا ہے۔ یہ سن کر تو پھوپھا کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، وہ انہیں مارنے لگا، مگر یہ کون سا پہلی بار تھا جو وہ تشدد کر رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب پھوپھا کے ڈر سے ایان بھاگتا ہوا ایک جھونپڑی کے پاس رک گیا تھا۔ بھوک کی شدت سے نڈھال ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائے۔ اس نے اپنی پوٹلی کھولی تو اس میں ایک روٹی موجود تھی جو کہ اس کی پھوپھو نے بنا کر اس کے لیے رکھی تھی۔ اس نے وہ روٹی نکال کر کھانا شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا، اور وہ آدھی روٹی کھا کر آدھی دوبارہ اپنی پوٹلی میں بند کر چکا تھا۔ نہ جانے اگلی مرتبہ اسے کھانے کو کچھ کب ملے۔ بخار ابھی بھی تھا، اسے نیند آنے لگی تو وہ وہیں جھونپڑی کے ساتھ ٹیک لگائے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب موجود ہے، اس کے کپڑے ٹٹول رہا ہے۔ اتنا محسوس کرنا تھا کہ وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو سامنے ایک عورت تھی جو بڑی ہی چور نظروں سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ ایان تو فوراً ہڑبڑا سا گیا تھا، فوراً ان سے اپنی پوٹلی چھینی اور دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ عورت کہنے لگی، چھورے، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہیں کوئی چور اچکا تو نہیں جو میری جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہے؟ یہ سن کر ایان رونے لگا، کہنے لگا کہ نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ جہاں میں رہتا تھا وہ لوگ مجھ پر بہت ظلم کرتے تھے، اس لیے میں بھاگ آیا۔ یہ سن کر وہ عورت کچھ سوچنے لگی۔ ایان شکل و صورت کا اچھا تھا، گورا چٹا، کوئی بھی نہیں مان سکتا تھا کہ یہ کوئی خانہ بدوش غریب لڑکا ہے۔ اس عورت نے کچھ سوچا اور کہنے لگی کہ تو کام کرنا چاہتا ہے؟ ایان نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا، کہنے لگا کہ ہاں، مجھے کام کی ضرورت ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ اگلے ہی روز وہ عورت اسے ایک بڑے بنگلے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ آج سے یہاں رہ کر تو کام کرے گا۔ اس نے اس بنگلے میں جا کر ایان کو اپنا بیٹا بتایا تھا اور کہنے لگی کہ ایان ہر کام بڑے ہی اچھے سے کرتا ہے۔ اس عورت نے ایک نظر اس کام والی پر اور پھر ایان پر ڈالی، دونوں کسی بھی صورت سے نہیں ملتے تھے۔ ایان شکل و صورت کا بڑا ہی پرکشش لڑکا تھا، جبکہ وہ تو انتہائی کالی کلوٹی اور شکل سے ہی جھوٹی لگتی تھی۔ اس عورت کو نہ جانے ایان میں کیسی کشش نظر آئی کہ اس نے فوراً ایان کو اپنے پاس برابر میں بٹھایا۔ اس سے حقیقت پوچھی تو ایان روتے ہوئے سب کچھ بتانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے، مجھے کام دے دیجیے۔ یہ سن کر اس عورت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی کہ مجھے کام والوں کی کمی نہیں،
ہاں، اگر تم چاہو تو میری اولاد بن کر میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ میں تمہاری اچھی تعلیم و تربیت کروں گی، تمہیں پڑھاؤں گی۔ یہ سن کر تو جیسے ایان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی ایسے پلٹا کھائے گی۔ وہ اسی گھر میں رہنے لگا اور پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن گیا۔ مگر ہاں، جب تک اسے اپنی پھپھو کو اس گھر سے چھٹکارا دلانے کی یاد آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس دن پھپھو نے اس کو گھر سے بھگایا تھا، اس کے 2 دن بعد ہی اس کی پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے انتقال کے پیچھے اس کا پھوپھا اب جیل کی سزا کاٹ رہا تھا۔